السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان روف راجپوت ہے، پاکستان ٹریولنگ پیشن۔ اور رمضان سیریز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب سلیکٹ کی ہے، خلاصۃ القرآن، جو حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ 5 پاروں کی خلاصے جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج 6 پارے سے ابتدا کرتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی، انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے 6 پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں مذکور ہیں درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 158۔ نمبر 2، یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ آیت نمبر 171۔ اور جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں کہ تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے۔ آیت نمبر 172۔ نمبر 3، سورۃ النساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال۔ آیت نمبر 176۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا۔ گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اس سورت کا جو حصہ 6 پارے میں آیا ہے، اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کی ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم کیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، بھی شرع، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد اور عہد کو کتنی اہمیت دی ہے۔ نمبر 2،
کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مثلا مردار بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، البتہ اضطرار کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو، ان کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے فضل و انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے۔ اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوری کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا ہے، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 6۔ نمبر 4، اس پارے کی 7ویں رکوع میں یہودی بزدلی، ان کے فتنہ فساد، سرکشی، تکبر کا بیان ہے، اور ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھیں۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں۔ ان سے اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ دونوں گروہ بہت سارے اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ واقعی اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 5، 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ نمبر 7، اس قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ آیت نمبر 33۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان
کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک لے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ نمبر 8، ڈاکہ زنی، چوری، فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ یعنی منافقین اور یہود، پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا ہے، اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ آیت نمبر 41۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ نمبر 9، تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ نمبر 10، اس کے بعد مسلمان کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 51۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگیں بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ نمبر 11، کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں، کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54۔ نمبر 12، یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت
کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ 6 پارے کی 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ قرآن نے ان غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، آیت نمبر 75۔ ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 13، یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 14، 6 پارے کی آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاصی سے منع نہ کرو۔ ترمذی۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے، البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، جو باقی بچتے ہیں وہ مس شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ میرا پڑھنا، لوگوں کا سننا قبول فرما، اور اس پر مجھے اور میرے سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، اور پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ جائے تو پروردگار معاف کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تو اس سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔